بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دعا۔ جس کا خدا پر یقین نہ ہو اس کا دعا پر یقین کیوں کر ہوگا؟ دعا دراصل ندا ہے، فریاد ہے، اپنے مالک کے سامنے التجا ہے، اپنی فانی زندگی اور اس محدود سی زندگی کی کسی الجھن سے نکلنے کے لیے۔ فریاد کا یہ سلسلہ پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ معصوم اور بے شعور بچہ فریاد اور پکار سے اپنی زندگی کے سفر کا آغاز کرتا ہے اور اس کے بعد یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ انسان فریاد کرتا ہی رہتا ہے کسی نہ کسی مشکل سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کے سامنے۔ بیمار آدمی جب اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو وہ اپنی بیماری سے نجات چاہتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسری سبھی وابستگیاں یاد نہیں رہتی، وہ صرف یہی چاہتا ہے کہ اس کا کسی طریقے سے علاج ممکن ہو جائے، اسے کوئی اچھا معالج مل جائے اور اسے شفا مل جائے۔ غریب کی دعا غریبی سے نجات کے لیے ہے۔ محبت کرنے والے اللہ سے محبوب کا قرب مانگتے ہیں۔ غرض ہر انسان ایک الگ الگ خواہش لے کر اپنے رب کو پکارتا ہے۔ اگر گوش باطن سے سنا جائے تو یہ کائنات ایک مجسمے فریاد کی صورت میں نظر آتی ہے۔ دعا کرنے کا شعور فطری طور پر رب العالمین کی عطا ہے۔ آداب دعا اور فضیلت دعا مذہب نے انسان کو سکھائے ہیں، لیکن یہ شعور زندگی میں بھی موجود ہے۔ بچہ جب بیمار ہو جائے تو ماں کو آداب دعا خود بخود آ جاتے ہیں۔ جہاز خطرے میں ہو تو مسافروں کو دعا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دعا ان کے دل سے نکلتی ہے، بلکہ ان کی آنکھوں سے آنسو بن کر ٹپکتی ہے۔ دعا کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ جہاں پر دعا مانگنے والا ہے وہیں پر دعا کو منظور کرنے والا بھی ہے۔ اگر آپ بآواز بلند دعا مانگیں تو وہ دور سے سنتا ہے، اور اگر آپ دعا اپنے دل میں مانگیں تو وہ وہیں پر موجود ہوتا ہے۔ دعا کا انداز تقرب کے اظہار کا اعلان ہے۔ دعا الفاظ کی محتاج بھی ہے اور الفاظ سے بے نیاز بھی۔ دعا منظور فرمانے والا خود ہی انداز دعا عطا فرماتا ہے۔ ہاتھ اٹھانا بھی دعا ہے اور التجا کی نگاہ اپنے رب کی طرف اٹھنا بھی دعا ہے۔ ہم اللہ سے وہ چیز مانگتے ہیں جسے ہم خود حاصل نہیں کر سکتے، لیکن جس کا حاصل کرنا ممکن ہو۔ مثلاً ہم یہ نہیں مانگتے کہ اللہ ہمیں پرندوں جیسے پر عطا کر، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں عشق کے پر لگا کر اڑا، کیونکہ یہ ممکن ہے۔ دعا پر اعتماد ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے کہ انسان دعا کا سہارا ہاتھ سے نہ جانے دے۔ جب کسی قوم یا فرد کا دعا سے اعتماد اٹھ جائے تو آنے والا وقت مصیبت کا زمانہ ہوتا ہے۔ گناہ اور ظلم انسان سے دعا کا حق چھین لیتے ہیں۔ دعا مانگنا شرط ہے، لیکن دعا کی منظوری شرط نہیں ہے۔ اللہ کریم کے پاس مکمل اختیار ہے، چاہے تو گناہ گار کی دعا منظور فرما لے اور نہ چاہے تو پیغمبر کی دعا بھی منظور نہ فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام سینکڑوں برس اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہے، آخرکار ان کا بیٹا بھی طوفان کی نظر ہو گیا، لیکن ان کے ایمان میں ذرا بر فرق نہ آیا۔ دعا آخر سوال ہی تو ہے، ماننے والا مانے یا نہ مانے، صاحب دعا بھی ابتلا سے گزرتا ہے۔ یہ زندگی ہے، اس میں غم ضرور آتے ہیں، تکلیف ضرور آئے گی، بیماری بھی ضرور آئے گی، اور پھر ایک دن موت بھی ضرور آئے گی۔ ان حالات میں دعا کا مقام کیا رہ گیا ہے؟ دعا کا یہی مقام ہے کہ انسان تقرب الہی کی خواہش کو کمزور نہ ہونے دے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے دے۔ دعا یہ ہے کہ ہمارا دل نور ایمان سے روشن ہو۔ دعا یہ ہے کہ اتنا کرم نہ ہو
کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں، اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ اور دعا یہ بھی ہے کہ اللہ ہمیں منظور ہونے والی دعاؤں کی آگاہی عطا فرمائے، اور وہ دعائیں جن پر باب قبولیت بند ہوں ان کی توفیق عطا نہ فرمائے۔ انسان اکثر ان چیزوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، اور اکثر ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہے جو اس کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ ہم اپنی پسند کی چیزیں مانگتے ہیں، اور جب وہ حاصل نہیں ہوتی تو ہم شور مچاتے ہیں، حالانکہ ان کا حاصل نہ ہونا ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسنون دعائیں مانگی جائیں۔ ہمیں دعاؤں کی تعلیم دی گئی ہے، بچے کے پیدا ہونے سے لے کر میت کے دفن کرنے تک ہر مقام پر دعا کا طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ مثلاً معمولی سا واقعہ ہے آئینہ دیکھنا، اس کے لیے بھی دعا ہے کہ ہے اللہ میرے چہرے کی طرح میرے کردار کو بھی خوبصورت بنا۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا، گڑ گڑا کر۔ ایک مقرب فرشتے کا وہاں سے گزر ہوا۔ عابد پہچان گیا کہ یہ فرشتہ ہے، بولا بھائی میرے چند دعائیں اللہ میاں کے پاس لے جانا۔ پھر اس نے آرزوئیں گنوانی شروع کی۔ فرشتہ بولا بس بس میں سمجھ گیا۔ وہ بولا سمجھ گئے؟ ابھی تو میں نے اپنی بات مکمل بھی نہیں کی۔ فرشتے نے کہا میں اللہ میاں سے کہہ دوں گا کہ تیرا فلاں بندہ کہہ رہا تھا کہ ہے مالک مجھے اپنے علاوہ سب کچھ دے دو۔ بس بات اتنی سی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے قرب کے علاوہ سب کچھ مانگتے رہتے ہیں، اور پھر گلہ کرتے ہیں کہ دعا منظور نہیں ہوتی۔ ہم دوسروں کی تباہی اور ہلاکت کی دعا مانگتے ہیں، ہماری اپنی دعا کیسے قبول ہو، کیسے منظور ہو؟ دعا سے بلا ٹلتی ہے، زمانہ بدلتا ہے، انسان اپنے اعمال کی عبرت سے بچ سکتا ہے اپنی دعا کے ذریعے۔ ماں کی دعا دشت ہستی میں سایہ ابر ہے، پیغمبر کی دعا سے امت کی فلاح ہوتی ہے۔ دعا کی افادیت برحق ہے۔ دعا سے حاصل ہونے والی نعمت کی قدر ایسے ہی کرنی چاہیے جیسے منم کی۔ دعا منظور ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہماری دعاؤں کو قبول فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسان کو اپنا حق نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ نیک آدمی کو چاہیے کہ وہ گناہ گاروں کی بخشش کی دعا کرے، جاگنے والوں کو چاہیے کہ سونے والوں کی فلاح کی دعا کریں۔ قوم کے ہر فرد کو قوم اور ملک کی سرفرازی کی دعا کرنی چاہیے۔ صاحب دعا صاحب محبت ہوتا ہے، اسی کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ جس کو انسانوں سے، جانوروں سے، پرندوں سے، غرض ہر ذی جان سے محبت ہو۔ محبت نہ ہو تو دعا محض تکلف ہے۔ زمین اور آسمان کے مابین جو کچھ بھی ہے اس کی خیریت کی دعا مانگنی چاہیے، تو اپنی زندگی بھی خیر و عافیت سے گزر جاتی ہے۔ نفرت کرنے والا انسان دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ سب کی بلائی جانے والا ہی مقبول بارگاہ ہوتا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ وہ ہستی محبوب ہے جس کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے دعاؤں کی مقبولیت عطا ہوتی ہے۔ بہرحال جب تک زندگی ہے دعا رہے گی، دعا آ بھی ہے، فریاد بھی ہے، اور شب تاریک کی تنہائیوں میں ٹپکنے والا آنسو بھی ہے۔ سر نیاز کا بے نیاز کے سامنے جھک جانا بھی دعا ہے۔ کسی بے بس کی نگاہ کا خاموشی سے سوئے فلک اٹھنا بھی دعا ہے، بلکہ مضطرب دل کی دھڑکن بھی دعا ہے۔ کسی دور رہنے والے کو محبت سے یاد کرنا بھی دعا ہے۔ روح کی مخلصانہ آرزو بھی دعا ہے۔ دعا دینے والے کے در پر کبھی ہم سائل بن کر جاتے ہیں، اور کبھی دعا دینے والا سائل بن کر ہمارے در پر دستک دیتا ہے۔ ہم کسی کی دعا کی تاثیر ہیں، اور ہماری دعائیں اور زمانے کو اثر دیں گی، منظور ہوں یا نامنظور۔ دعا بدستور جاری رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا
مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔